بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 20 نکات پر ایک معاہدہ جس پہ کہ 24 دسمبر کو پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے اتفاق کیا تھا، اس 20 نکاتی معاہدے کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چارٹر اگینسٹ ٹیررزم۔ لیکن یہ جو چارٹر اگینسٹ ٹیررزم ہے اب کچھ مشکلات کا شکار نظر آ رہا ہے۔ ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ کہ سیاسی اور فوجی قیادت کچھ مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے، اور وہ نقطہ ہے فوجی عدالتیں۔ تو یہ جو 24 دسمبر کو 20 نکات پر اتفاق رائے ہوا تھا، ایک نقطے نے اس اتفاق رائے کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ کیا یہ مشکلات ختم ہو پائیں گی، نہیں ہو پائیں گی؟ کل تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ایسی خبریں آئی تھی کہ انہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام پہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر چودھری اعتزاز احسن کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، اور اعتزاز احسن اس کمیٹی کے رکن ہیں جس کمیٹی نے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں قائم کرنی ہیں۔ تو چودھری اعتزاز احسن نے آج کیا کہا، ذرا ان کے الفاظ سن لیجئے۔ ہم نے اس طویل مسودے کو یکسر مسترد کر دیا اور ایک بڑا مختصر ترمیم کی تجویز کی، جس کے حصول کے لیے آئین میں کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے بتایا ہے کہ حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مسودہ پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ آپ فوجی عدالتیں بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل انہوں نے نہیں بتائی، لیکن اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، آئین میں ترمیم ہوگی نہیں ہوگی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر احمد رضا قصوری صاحب، اور وہ اس پاکستان کی اسمبلی کے ممبر تھے جس نے پاکستان کا آئین بنایا تھا، بہت شکریہ۔ جناب کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب، آپ وکیل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ 1998 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت نے اس وقت ملٹری کورٹس بنائی تھیں تو اس وقت ملٹری کورٹس کے جج بھی تھے اور بعد میں کوارڈینیٹر بھی بن گئے تھے، تو ان کو اس حوالے سے تجربہ بھی ہے کہ فوجی عدالت میں جو کرنل صاحب یا میجر صاحب ہوتے ہیں وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ اور کوئٹہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی احمد کرد صاحب، اور ہم کوشش کریں گے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ سے بھی بات کریں۔ علی احمد کرد صاحب، آپ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے کوئٹہ میں بیٹھ کے آپ کو کہ 24 دسمبر کو پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے کچھ 20 نکات جو تھے ان پر اتفاق کیا، اس میں ایک نقطہ تھا کہ اسپیشل کورٹس ہیڈڈ بائی دا ملٹری آفیسرز۔ اب آج آپ کے دوست اعتزاز احسن صاحب نے اس کے لیے جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے آپ نے میر صاحب فرمایا، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ جو 24 دسمبر کو جو بھی ہوا تھا، جس کو ہم ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں، یا ایک جو بھی 20 نکات پہ جو بھی ایک مسودہ تھا، مگر آج جو چودھری اعتزاز صاحب نے ابھی جو آپ نے ان کی وہ بھی آواز بھی آپ نے ان کی بات سنائی میں، انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ۔ تو اب یہ پتہ چلے کہ جو نیا آج انہوں نے کوئی بہت ہی مختصر سے کوئی مسودہ ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے، جب تک وہ ہمارے سامنے آئے تو اس وقت تک کچھ کہا جانا ذرا مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک ملٹری کورٹس کی بات ہے، اس پہ جہاں تو میں سمجھتا ہوں سارے ملک میں، نہ صرف وکلاء میں بلکہ جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں، سیاسی جماعت سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں، یا اس ملک میں کسی بھی لحاظ سے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دل دماغ میں بڑے ریزرویشنز ہیں۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے پاکستانی معاشرے کا جو مزاج ہے، ہماری سوسائٹی کا سوچنے کا جو انداز ہے، اس کے ساتھ یہ ملٹری کورٹس نے کبھی میل نہیں کھایا۔ کہتے ہیں وہ مزاج کے مطابق نہیں رہا۔ ہمیشہ جب یہ ملٹری کورٹس ہیں، اس کے بہت برے اثرات ہوئے۔ آپ کے سامنے جنرل ضیاء الحق کا جو رجیم تھا آپ کے سامنے، آپ نے دیکھا کہ اس میں ملٹری کورٹس بنے، اس میں لوگوں کو کوڑے لگائے گئے۔ کرد صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ملٹری کورٹس تھیں وہ مارشل لا نے قائم کی تھی، لیکن یہ جو ملٹری کورٹ ہے یہ تو ایک آئینی اور سیاسی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بنانی ہے۔ دیکھیں جناب، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، جب ملٹری کورٹس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب
آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ وہ سول گورنمنٹ کے سویلین گورنمنٹ کے شیلٹر میں ہوگا، میرے خیال میں نہ لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ ہمارا ذہن اسے قبول کرتا ہے۔ اچھا، ملٹری کورٹس جب کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، ان کا اپنا اندازہ کام کرنے کا، اور اس کے بارے میں جو بھی تاثرات ہیں لوگوں نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ احمد رضا قصوری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس بن سکتی ہیں، آئینی ترمیم کے بغیر بھی بن سکتی ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ 24 دسمبر جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں 11 گھنٹے کا میراتھن اجلاس ہوا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں پاکستان کی، جو کہ پارلیمنٹ میں جن کا وجود ہے، وہ ساری موجود تھیں، اور سب نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن کی، بحث کی۔ تو چیز یہ ہے کہ میں جب نوٹ کر رہا تھا کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی، وہ بجائے پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنے کے، وہ ایڈریس کر رہے تھے چیف آف سٹاف کو، اور پھر آنکھیں ایسے جھمکتے تھے کہ جناب میں نے صحیح کہا ایسی تھی، یا تو پھر ان میں اتنی جو ہے جرأت رندانہ ہوتی کہ وہ صاف دو ٹوک الفاظ میں کہتے کہ صاحب نہیں، یہ جو ہے ملٹری کورٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اس کا میل نہیں ہے جمہوریت کے ساتھ۔ ان کے کسی نے ہونٹوں پر ٹیپ نہیں لگائی ہوئی تھی، دے ور فری ایجنٹ، ان کو کوئی انڈر گرفتاری بھی کر کے نہیں لایا ہوا تھا کہ وہ انڈر ڈیٹینشن تھے، اس لیے وہ اپنا مافیا ضمیر نہیں ادا کر سکے۔ 11 گھنٹے کوئی 11 منٹ کا معاملہ بھی نہیں تھا، 11 گھنٹے میں جو ڈبیٹ ہے اس کے جو ہے جو پروسیس کونس پورے ایک ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہاں انہوں نے یونینمسلی ایگری کر لیا، تو اب چیز یہ ہے کہ اب کیا ہوا۔ وجہ یہ ہے کچھ لوگ جو ہیں، خاص طور پر میاں نواز شریف کے جو غائبانہ نقاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب جو خود نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے اتحادیوں کے منہ سے نکلوا رہے ہیں سیدھی، کیونکہ میاں صاحب آپ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ جو کہ زرداری صاحب نے تقریر کی کہ میاں صاحب آپ اور میں دونوں ہی ایک دن جیل میں ہوں گے، تو وہ ان کی جو ہے ایک ویکنیسز کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی ہمارا جو ماضی ہے اور ہمارا جو پرفارمنس ہے، اٹ از ناٹ اپ ٹو دی لیول، کہیں یہ جو اس کا دائرہ کار کہیں ہمارے پر بھی نہ آ جاتا ہو۔ تو چیز یہ ہے کہ یہ ارتجاز احسن بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ حامد خان صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں ہمت ہونی چاہیے تھی۔ ترکی بترکی جواب دیتے۔ اب آپ بتائیں ملٹری کورٹس بنے گی یا نہیں بنے گی؟ میں سمجھتا یہ ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سارا جو سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ ایک ایسا ایک ملک کے اندر ہجانی کیفیت ہے، اسی ایونٹ آفٹر ایونٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں پرسوں تھا اپنا ٹمبر مارکیٹ جل گئی، اسی بلینز روپیز کا، کل اناکلی میں آگ لگ گئی۔ یہ ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس میں آپ جا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک شہری، جس میں افواج پاکستان وہ بھی شہری ہیں، ہر ایک شہری کی جو وفاداری ہے، لائلٹی ٹورڈز اسٹیٹ، ریاست کا ساتھ لائلٹی ہے، اوبیڈینس ٹورڈز کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ اوبیڈینس اور لائلٹی جو ہیں، یہ دو کانسیپٹ ہیں جو کہ جس میں لائلٹی بہت اونچے لیول کا بات ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ اگر سپوز کوئی ایسی سچویشن آ جائے جیسے کہ اس وقت ملک میں ہے کہ آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جائیں، تو آپ آئین کو بچانے کے لیے ریاست پر داؤ پہ لگا دیں گے، یا ریاست کو بچانے کے لیے آئین کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیں گے، یا اس میں کچھ چیزیں ڈیولپ کر لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی جو ذمہ داری ہے تمام کی، وہ چاہے جوڈیشری ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، پہلی ذمہ داری ہے ریاست کی۔ اگر آپ ریاست کو 71 میں بچا لیتے اور اس کو یہ 6 پوائنٹ کے جو ایشو سے کون سی اس کی نظر نہ کرتے، تو آج آپ کا آئین ڈھاکہ میمن سنگھ چٹاگانگ میں لاگو ہوتا، آج آپ کے فیصلے وہاں لاگو ہوتے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس بنے گی؟ میں یہ کہتا ہوں اگر ضرورت ہے، مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا فیکٹس، آئی ایم ناٹ ان دی، اگر ضرورت ہے تو بن جائے۔ اگر ضرورت ہے اور ریاست کے لیے، ریاست کی بقا اور سالمیت کے لیے اس کی ضرورت ہے تو ضرور ہونے دیں، لیکن اس میں ایک اپیلٹ فورم بنا دیں، کیونکہ چیز یہ ہے کہ کوئی جو ہے قانون جہاں عدالت نہ ہو وہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ہم کر لیا۔ جی آسمہ جہانگیر صاحبہ، السلام علیکم، آپ کا کیا موقف ہے کہ اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی ترمیم کے بغیر بھی ملٹری کورٹس بن سکتی ہیں، تو
آپ کے لیے یہ ملٹری کورٹس قابل قبول ہیں آئینی ترمیم کے بغیر ہی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ آئین میں ترمیم کر کے ملٹری کورٹس بناتے ہیں تو آپ جو آئین کا باقاعدہ سٹرکچر ہے اور بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آپ خود ختم کرتے ہیں. تو پھر آپ اس کو ایک ایسا آئین نہیں کہہ سکتے جو کہ فیڈریشن کا آئین ہو جہاں پہ جمہوری قدریں ہوں. وہ آپ نے خود اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں ملٹری کورٹس بنا کے. جی. دوسری بات، مجھے نہیں پتا کہ اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا ہے. میں نہیں سمجھتی انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس بن سکتی ہیں آئین کی ترمیم کے بغیر. وہ ناممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. اور تیسری بات یہ، انہوں نے اسپیشل کورٹس کا ضرور ذکر کیا گا. میں سمجھتی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. جی، یہی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس سے کوئی اسپیشل کورٹ، اس سے کسی کو دو رائے نہیں ہے. سب اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ ضرور اسپیشل کورٹس بنائیں، یا جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان میں کچھ ترمیم ڈالیں. اچھا، یہاں پہ آسما جہانگیر صاحبہ، کرائمز ہیں وہ آسما جہانگیر صاحبہ، اعتزاز احسن صاحب نے جن اسپیشل کورٹس پر ایگریمنٹ کیا تھا 11 گھنٹے کی میٹنگ میں، وہاں پہ انہوں نے یہ بھی ایگری کیا تھا کہ دیز اسپیشل کورٹس جو ہیں ان کو ہیڈ کریں گے ملٹری آفیسرز. تو پھر میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی چھٹی کرا دیں، وہاں بھی کسی جنرل صاحب کو بٹھا دیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اعتزاز صاحب نے ایسی بات کی ہو، میں نہیں مانتی. اچھا. اور اسپیشل کورٹس کبھی ملٹری کے بندے نہیں وہاں بیٹھ سکتے. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اسپیشل کورٹس کے اندر آپ جی آئی ٹی کی شہادت کو رکھیں اور اس کو تسلیم کریں، اور جو اپنے ایویڈنس آتی ہے وہ PW1 ہو، ان کا نام نہ ہو، جج کا نام نہ ہو، کورٹ نمبرز ہوں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. حامد میر صاحب، دنیا نے کی ہیں اور دنیا لڑتی رہی ہے ٹیررزم کے ساتھ. ہم کوئی پہلا ملک نہیں ہے جو ٹیررزم کے خلاف لڑا ہے، مگر ہم اپنے ہی ریاست کا گلا گھونٹ کے اگر لڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ریاست اور آئین جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ایک اور دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں. کوئی ریاست ہوتی ہیں مگر وہ پھر یوزرپرز کی ریاستیں ہوتی ہیں، مگر ایک جمہوری ریاست جو ہے وہ آئین کے بلبوتے پہ ہوتی ہے. باقی میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ کس بحث میں پڑ گئے ہیں. اب آپ جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے اور جس کے اوپر ہم سب ڈیوسٹیٹڈ ہیں، جو پشاور کا حادثہ ہوا ہے، وہ کیا عدلیہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا ملا فضل اللہ جو تھے وہ عدلیہ نے چھوڑے تھے، یا ان کو کسی ہمارے ریاست کے کسی حصے نے بنایا تھا، یا جو وہ سیوسائڈ بمرز آئے تھے ان کو ٹرائل پہ جانا تھا؟ دیکھیں، یہ تو ایک انٹیلیجنس فیلئر ہوئی ہے. جہاں پہ بچے 200 روپے مہینہ دیتے بھی رہے ہیں سیکیورٹی کی، اور سیکیورٹی نہیں دی گئی ان کو. پچھلی طرف سکول کے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. پھر آپ انٹیلیجنس کریں سکولوں کے اندر. آخر ہمارے بچوں نے سکول جانا ہے، جو بھی وہاں پہ لوگ پڑھاتے ہیں، وہاں سٹاف ہے، اس کی اسکریننگ کی جائے تاکہ انسائیڈ جاب نہ ہو. ہم بچوں کو اونچی سے اونچی دیواروں کے اندر لیتے چلے جائیں گے، مگر اگر اندر سے مخبری ہوگی اور ہمارے اسٹیٹ کے اپنے ریاست میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لوگوں کا ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا، تو آپ جتنے مرضی عدلیہ بنا لیں اور جتنی مرضی مضبوط عدلیہ بنا لیں تو پھر انصاف نہیں ملے گا. آخری بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے انصاف کے لیے. ہم نے یہ لڑائی لڑنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے بدلہ لینا ہے. جو ملٹری کورٹس کا تاثر ہوتا ہے وہ بدلے والا ہوتا ہے. تو اگر وہ نارتھ وزیرستان میں جنگ کریں تو اس کو کانفلکٹ ایریا ڈکلیئر کریں، کمبیٹنٹس کو ماریں، جو کہ جنیوا کنونشن لگتی ہیں اس کے تحت کریں، مگر پوری شہریوں کے ساتھ تو آپ ملٹری کورٹس کو نہیں کھول سکتے ہیں. اچھا. اور کون ٹیررسٹ ہے اور کون نہیں، میں آپ کو ماضی میں 101 مثال دے سکتی ہوں جہاں پہ لوگوں کو ٹیررزم کے پرچے، میرے اپنے اوپر ہوئے میں ٹیررزم کے پرچے. اچھا، چلیں ہمارے ساتھ تو اس وقت ایک ایسے جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ملٹری کورٹ کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، کرنل ریٹائرڈ انعام الحق. کرنل صاحب، آپ نہ صرف یہ کہ ملٹری کورٹ کے جج تھے 98 میں، بلکہ آپ کوارڈینیٹر بھی تھے. تو اپنے تجربے کی روشنی میں آپ بتائیے نا ہمیں کہ کیا واقعی جب 98 میں ملٹری کورٹس بنی تھیں تو اس وقت آپ نے کچھ لوگوں کو سزائیں بھی دی تھیں، تو کیسا لگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ
جو سویلین کورٹس ہیں یہ فیل ہو جاتی ہیں تو پھر ملٹری کورٹس کی وجہ بنتی ہے؟ وہاں صورتحال اور تھی. وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ وہاں ایک جج بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے شہید کر دیے گئے کراچی میں. جب یہ سچویشن کلیپس ہوئی تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے ڈیسائیڈ کیا, نواز شریف صاحب نے, کہ ملٹری کورٹ بنائی جائیں. اور میں کیونکہ ایڈوائزر تھا کور کمانڈر کے پاس, آئی واز دی فرسٹ ون جس نے اس کو اپوز کیا. میں نے کہا یہ ملٹری کورٹس بنیں گی تو پھر ہماری کورٹس جو ہیں وہ کمانڈ اورینٹڈ ہوتی ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہی فارمیشن کمانڈر اریسٹ کا آرڈر دیتا ہے, اسی کے پاس انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہی کورٹ بناتے ہیں اور کورٹ کا ڈیسیژن بھی وہی کنفرم کرتے ہیں. اور وہ ایک دفعہ جو بندہ اریسٹ ہو جائے اس کا پھر بچنا یا رہا ہونا بڑا ناممکن ہوتا ہے. پھر اس کی سزا چیف آف آرمی اسٹاف کنفرم کرتے ہیں, اس کے بعد اپیل ہوتی ہے, ایک جونیئر افسر اپیل سنتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک انڈین جج کی ججمنٹ تھی, اس نے کہا اٹ از اپیل اگینسٹ اے سیزر ڈیسیژن بفور اے سیزرز وائف. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو کیا جو سویلین کورٹس ہیں یہ فیل ہو گئی ہوئی ہیں؟ یہ اصل میں دس از دی امپارٹنٹ کوشچن. بات یہ ہے کہ اس وقت جو سول کورٹس ہیں انہوں نے 8000 لوگوں کو ڈیتھ سینٹنسز دیے ہیں, جبکہ آرمی کی جو کورٹ ملٹری کی جو مشرف صاحب نے جو کورٹس بنائی تھی انہوں نے 18 افراد کو, جب تک جو بنی ہے 18 افراد کو انہوں نے سزائے موت دی ہے. اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کبھی فیل نہیں ہوا. ججوں نے نہیں ان کی سزائے موت روکی تھی, یہ تو گورنمنٹ نے روکی. اور گورنمنٹ میں بھی لوگوں کو شاید علم نہیں ہے, یہ پرویز مشرف صاحب نے ڈیتھ پر عمل درآمد رکوایا, جب کو 30 کے قریب لوگ کراچی سے جب ان کو ڈیتھ پینلٹیز ہوئی انہوں نے رکوا دیا. نتیجتاً وہ سلسلہ پھر چلتا چلا آیا. اور جو آرمی نے ملٹری کورٹ نے جن کو سزائیں دیں ان میں سے 12 سویلین تھے. اور آپ آج حیران ہوں گے کہ ان 12 سویلینز کو نہ تو ٹرائل پروسیڈنگ دی گئی, ان کو کوئی وہاں گواہ لانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اور گواہ لانے کے بعد انہوں نے جب ملٹری کورٹس میں اپیل کی تو اپیل کے کاغذات فیصلہ بھی نہیں دیا گیا, بلکہ 5 سویلین ایسے ہیں جن کو چارج شیٹ بھی نہیں دی گئی. آئی واز پریزنٹ ان دی ہائی کورٹ جب ہائی کورٹ نے 3 آرڈر دیے کہ ان کو کاغذات دیے جائیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل ہمارے ہیں ساجد الیاس بھٹی صاحب, انہوں نے کہا جی ان کو نہیں, لیکن قصوری صاحب نے کہا کہ ایک ایپلیٹ فورم بنا دیا جائے. نہیں, میں عرض اچھا, یہ جو ان کی تجویز ہے, یہ جو 99 میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا ملٹری کورٹس کے خلاف, تو اس میں کچھ گائیڈ لائنز دی تھی, تو اس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ایپلیٹ فورم خصوصی عدالت کے فیصلے حکم سے متعلق اپیل کا فیصلہ اس کے دائر ہونے کے 7 روز کے اندر کرے گا. وہ سر طے ہو گیا. اس کے تحت پھر ایٹیے بنی, میں پھر ایٹیے کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا, وہاں سے میں ادھر آ گیا. جی, اب اس کے اندر ہم نے طے یہ کیا کہ جو پروسیکیوشن ہے اس کو افیکٹو بنایا جائے. آج بھی ضرورت اگر ہے تو پروسیکیوشن کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے, وہ انشور کرے وٹنسز وقت پر آئیں. یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز میں شامل ہے, اس میں دیا ہوا ہے. اصل فیلیور ہے پروسیکیوشن کی, اگر کوئی ہے بھی صحیح. کیوں قصوری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ اب وہ آسما جہانگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں آئین اور ریاست کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, یہ خود ملٹری کورٹ کے جج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو ہیں وہ غلط فیصلے کرتے رہے ہیں, تو کوئی راستہ بتائیں نا قابل عمل قسم کا. دیکھیں پرابلم جو آ رہی ہے نا جی سول کورٹس کی پرفارمنس کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا انسیکیور سمجھتے ہیں, اور کیونکہ وہ ایک انسیکیورٹی کے فریم آف مائنڈ سے جب فیصلے لکھتے ہیں تو وہ فیصلے جو ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے باانصاف. پھر جو آپ کے گواہ ہیں وہ ایک خوف کے عالم میں ہوتے ہیں. یہ ٹیررسٹ کورٹ کے میں جو گواہ آتے ہیں وہ دے آر ویری 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 انسیف. پھر جو پروسیکیوٹر ہے وہ بڑا انسیف محسوس کرتا ہے. آپ کے سامنے یہ لال مسجد والے معاملے میں جو تھا, وہ پروسیکیوٹر جو تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں جو پروسیکیوٹر تھا ان کو قتل کر دیا گیا, قتل ہو گیا. سو دیئرفور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ کیونکہ فوجی جو جج ہوگا وہ تو سیکیور ہے نا, اسے چھاونی چلا جانا ہے. اس نے اپنا گنگا رام افسال کی گلی میں نہیں رہنا سی, اسے چلا جانا ہے, اپنا چھاونی چلا جانا ہے. ہی از گارڈیڈ, وہ ہی کین ٹیک ڈیسیژن. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے یہ لوگ وہاں بھی جیک برانچ ہے, دے باقاعدہ وہاں کورٹ پروسیس چلتا ہے, ان کا لا, دے آر لا نوئنگ. اور پھر جب چودھری اللہ دیتا سیشن جج راول پنڈی جب وہ فیصلے کر سکتا ہے تو کرنل اللہ دیتا اسی فرام دی آرمی جو کہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے, ہی از اے لا نوئنگ, اس کو جیک برانچ اس کو باقاعدہ ٹرینڈ, وائی کانٹ ہی ڈو اٹ. سو دی اونلی تھنگ از کہ وہاں ملٹری کورٹ کے سامنے گواہ بھی سیکیور فیل کریں گے اور ججز بھی سیکیور فیل کریں گے, اور اس میں ایک سپیڈ ہوگی. اور دوسری ہے, اور یہ ہنگامی حالات کو میٹ کرنے کے لیے 2 سال کے لیے, اٹس ناٹ فار انڈیفینٹ پیریڈ. جی علی احمد قر صاحب, احمد رضا قصوری صاحب کے آپ نے دلائل سنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹس اگر بن جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
نہیں، میں کسوری صاحب سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل ابھی آپ کے سامنے کرنل صاحب نے بات کی اور ملٹری کوڈ کی جو اندر کی تصویر تھی آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ تو کمانڈ اورینٹڈ کوڈز ہوتی ہیں. اس کا طریقہ کار اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ جو اس میں داخل ہوا وہ بچ کے نہیں نکل سکتا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اور یہ تو کوئی آئین کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ 2 سال کے لیے 6 سال کے 2 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے یا 3 سال کے لیے ایک عارضی طور پہ جو ہے اس میں کوئی سسٹم لانا چاہتے ہیں. آئین میں ایسے نہیں ہوتا کہ عارضی طور پہ اور کچھ حالات کے تحت آپ اس میں تبدیلی لیں. آئین جو ایک بہت ہی مقدس ایک دستاویز ہوتی ہے، اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو کتنے عرصے تک غور و فکر کرنی پڑتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ملٹری کوڈز کی بات کرتے ہیں یا جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسپیشل کوڈز ہیڈڈ بائی اے ملٹری آفیسر، نیچرلی وہ کرنل ہوگا یا میجر ہوگا. جب بھی ملٹری کا آرمی پرسنل جب بھی کورٹ میں بیٹھے گا تو اس کا مزاج اس کا کورٹ کو ساری پروسیڈنگ کو ٹیک اپ کرنے کا، اس کو کیری کرنے کا، اس کا سسٹم ہی سارا چینج ہو جائے گا. عدالتیں وہ ہوتی ہیں جس میں ملزم ہو جو بھی ہو، گواہ ہو، ملزم ہو، جو بھی جائے وہ اندر جا کے ایک سکون محسوس کرے، ایک ریلیف اس کو محسوس ہو. مگر جب آپ ملٹری کوڈز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے سامنے پیش ہونے والے ملزم کی تو میں بات کیا کروں، اس کے قریب سے گزرنے والا آدمی جو ہے خوف محسوس کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کوڈز کسی بھی لحاظ سے ان چیزوں کا علاج نہیں ہے. یہ ٹیمپرری طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لائیں گے اس سے مسئلہ حل ہوگا، نہیں. اور اگر آپ ملٹری کوڈز لاتے ہیں کسی بھی شکل میں، معمولی سے معمولی بھی اگر اس میں کلر ملٹری آرمی پرسنل کا ہے، اس کا مطلب جو سسٹم موجود ہے اس تک ہمارا جو جوڈیشل سسٹم موجود ہے جس کی بنیاد جو ہے سیشن کورٹس ہے اور اس کی ہائیسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اس کا مطلب اس سارے سسٹم سے جو ہے آپ نے ان کے اوپر نان کانفیڈنس کا وہ پہ پاس کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ سارا سسٹم بیکار ہو گیا. آپ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ حل نہیں ہے. آپ لوگوں کو انصاف دیں. اگر آپ انصاف نہیں دیں گے، اگر انصاف آپ نہیں دیں گے تو نہ تو آپ کا آئین چل سکتا ہے، نہ آپ کا یہ ریاست چل سکتی ہے. آپ لوگوں کو انصاف دیں. جو بھی ہے ہمارے ہم جس کورٹ میں پیش ہوتے ہیں آج کل، ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت، اس میں بالکل آخر تک جب ساری پروسیکیوشن ایویڈنس، سیٹ آف ایویڈنس جب کمپلیٹ ہو جاتی، اس کے بعد پہلی دفعہ جو بھی پریزیڈنگ آفیسر ہے وہ ملزم کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کو ایک لحاظ سے وارن کرتا ہے کہ میں ابھی آپ کو وارن کرتا ہوں کہ آپ سے میں جو کوشچن پوچھوں گا آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اس کا جواب دینا ہوگا. اچھا، قصوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ استعمال ہو جی سکتا قصوری ہے. صاحب. بات یہ ہے میر صاحب کہ امریکن کانسٹیٹیوشن 1789 میں 225 سال ہو گئے ہیں اور وہ تمام جمہوری جو دنیا میں جمہوری ادارے ہیں ان کا وہ آئی کون ہے وہ سسٹم. 13 ریاستوں نے آئین دیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آسٹریلیا. لیکن 9/11 کے بعد انہوں نے ملٹری کورٹس بنائی گوٹے نامہ میں. انہوں نے الغریب میں جو ظلم و تشدد کیا، جو انہوں نے گوٹے نامہ میں کیا، ملٹری کورٹس کی. انہوں نے جو اپنے ملک کے اندر لا بنایا کہ جس کو مرضی پکڑ لو، اس کو 90 دن کے لیے اس کو کوئی عدالت پوچھ نہیں سکتی. پیٹریوٹک ایکٹ بنایا. اگر ایک اتنی وہ کورٹ اپنا ملک جس نے کہ جسٹس مارشل جیسا بندہ پیدا کیا، یہاں تو چودھری افتخار پیدا کیا جس کے کریڈینشیل بڑے ڈاؤٹ فل ہیں، جسے جسٹس مارشل جیسا بندہ پیدا کیا، اس کے ملک کے اندر پیٹریوٹک ایکٹ پاس ہوا اور کسی نے چوں نہیں کی بیکاز دیٹ واز دی ریکوائرمنٹ آف دی اسٹیٹ. اچھا آسما جہانگیر صاحبہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ میں گوانتانامو بے بن سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو کہنا کہ پیٹریوٹک ایکٹ بن گیا اور کسی نے چوں نہیں کیا، یہ غلط ہے. وہاں پہ لاکھوں لوگ گوانتانامو بے کے خلاف بھی اور اس کے خلاف بھی نیو یارک میں اور ہر شہر میں نکلے، لاکھوں. اور اوباما کی اپنی جو کیمپین تھی وہ اینٹی گوانتانامو بے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو نہیں ملٹری کورٹس کے حوالے کرتے. مجھے ایک مثال دے دیں جہاں پہ انہوں نے اپنے شہریوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا ہے. انہوں نے ایک وار ڈکلیئر کی آن ٹیرر اور انہوں نے کہا کمبیٹنٹس کو ہم لائیں گے. تو وہ اپنے آپ کو بڑی طریقے سے قانون کے دائرے میں اور انٹرنیشنل لا کے دائرے میں رکھتے ہیں. اور جہاں وہ انہوں نے نہیں رکھا تو دنیا چیخیں مار اٹھی اور صحیح چیخیں ماری. ٹھیک ہے. اور آپ یہ جو میں سمجھتی ہوں زیادتی ہے یہ کہنا کہ ایک کرنل صاحب میں اور ایک جج میں کیا فرق ہے. میرا خیال ہے ٹریننگ کا فرق بہت ہے. جو بھی ان کی جیک ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے وہ ملٹری لا کے اوپر ہوتی ہے. ان کو یہ کانسٹیٹیوشن کا اتنا نہیں پتا ہوتا.
تو پھر آئندہ یہ بھی کہہ دیجئے گا، پھر وکیل بھی اچھا ڈرتے ہیں نا. یہاں پہ ایک سوال ہے میرا کیا آسما ضرورت جہانگیر ہے صاحبہ، وہاں سے آرمی سے لوگوں کو لے آئیں، ان کو بھی کالا کوٹ بنا دیں. ایک سوال ہے میرا آپ سے، کیونکہ ہم بھی بہت برے ہیں، ہم بھی نہیں آسما ٹھیک جو ہیں. گاؤں کی تو پرے یہ پنچایت کا جو تاثر چودھری کیا ہے نا، دینا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کے ایویڈنس لا کو اور دوسرے کو آپ کے ججز سے زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اچھا بیٹر فیصلہ کرتا ایک ہے. سوال جی، آسما پھر جہانگیر یہ آپ صاحبہ، ہی سمجھتے ہیں اور آپ کو اللہ دے یہ موقع کہ آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوں. میں تو ملٹری کورٹ میں رہ چکی ہوئی ہوں ایز این انڈر ٹرائل. مجھے پتا ہے کہ اس کو کتنی سمجھ تھی جو میجر صاحب نے ہمیں بھیجا تھا عورتوں کو یہاں پہ کوٹ لکھپت جیل، اور ہمارے پر جو تہمتیں لگی تھیں. اور ان لوگوں سے پوچھیں جن کے 14 سال بچے جو ہیں ملٹری کورٹس نے ہینگ کیے، اس آدمی سے پوچھیں جس کا ذکر ہے خدا بخش مریخ کی اپنی کتاب میں جسٹس کی، کہ اس نے جس کو قتل کیا تھا، وہ جو بندہ قتل ہوا تھا، وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں بھائی، مجھے قتل نہیں کیا، اور اس کو ہینگ کر دیا. ان سے جا کے پوچھیں ملٹری کورٹس کی. اچھا میرا آپ سے پوچھیں، ابھی میں نے جدوجہد بھی آپ سے کی ہے کچھ ملٹری پوچھنا ہے کورٹس کے خلاف. آسما جہانگیر اور میں صاحبہ، سمجھتی ہوں کہ ملٹری کورٹس یہ ٹھیک وارننگ دے رہے ہیں. کورٹ صاحب ملٹری کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں کرٹیسائز ہونا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے کہ ملٹری کورٹس کو کرٹیسائز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آرمی کو کرٹیسائز کریں. لیکن میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے آسما جہانگیر صاحبہ، مجھے ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد مجھے آپ سے ایک ضروری سوال پوچھنا ہے.